قریش مکہ قیامت پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح سے ان کی توجہ قیامت کے دن کی طرف دلائی، کبھی قسموں سے، تو کبھی قدرت کی نشانیاں دکھا کر، زمین آسمان کے بارے میں بتا کر، تو کبھی جنت کی رونقیں اور جہنم کی عبرت ناک سزائیں بتا کر۔ اور پھر بھی وہ قیامت پر ایمان نہیں لا رہے تھے، قیامت کا مذاق اڑا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے گزری ہوئی قوموں پر عذاب کے بارے میں بتایا جو ان کے سامنے بھی تھا۔ ان کے پاس ہی ہمسائے میں عاد اور سمود کی کھنڈرات پڑے تھے، جہاں سے ان کو روز پتہ چلتا تھا گزرتے ہوئے سفر کے دوران کہ قوم عاد پر کس طرح سے عذاب نازل ہوا اور وہ کتنی شاندار قوم تھی۔ اگر وہ تباہ ہو گئی تو پھر قریش مکہ کیا چیز ہیں کہ وہ بچ جائیں، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لائے۔ آئیے سورہ فجر کی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 14 تک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ الم الف زبر آ یہاں پر سوال کے لیے ہے، لم نہیں، الم نہیں، تارا دیکھا، کیا نہیں دیکھا، کیفا کیسے، فعل سلوک کیا، ربو کا آپ کے رب نے، بعاد قوم عاد کے ساتھ۔ تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا قوم عاد کے ساتھ؟ دیکھا کا کیا مطلب؟ جب بھی کوئی چیز یقینی ہوتی ہے نا، تو ہم نے نہ بھی دیکھی ہو نا، اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا کہ کیا ہوا۔ تو یہاں پر وہی دیکھنا مراد ہے۔ ارما، ارم ذات العماد، اونچی عمارتوں والے۔ یہاں پر ذات العماد سے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک اونچی عمارتیں بناتے تھے یہ لوگ، اور دوسرا ان کے قد بہت بہت اونچے ہوتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان بارش برسائی گئی آگ کی، اس کے بعد یہ جب مرے پڑے تھے نا، تو ایسے کھجور کے جو تنے نہیں ہوتے ان کی طرح لمبے لمبے ان کے قد۔ اور ارم کہتے ہیں، آدھے ارم سے مراد قدیم عاد کی قوم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے سام، اور ان کے پھر آگے بیٹے تھے ارم، اور ارم کی یہ قوم تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ارم ذات العماد، اونچے ستونوں والے آدھے ارم کے ساتھ۔ اللاتی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللاتی جن کے لم نہیں یخلق بنایا گیا، مثلها ان کی جیسا، فی البلاد ملکوں میں، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ اتنے طاقتور لوگ ہوتے تھے کہ قد تو ان کے لمبے ہوتے ہی تھے، لیکن نہ ان کی کبھی نظر کمزور ہوتی تھی، قد اتنے لمبے لمبے ہوتے تھے کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے نا تو وہ ہمیں اپنی جیبوں میں ڈال کے پھر رہے ہوتے۔ اور ان جیسی پاورفل قوم اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پیدا نہیں کی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، وَثَمُود اور سمود کی قوم کے ساتھ، الَّذِينَ جو لوگ، جابو کہتے ہیں چیرنا، تراشنا، الصخر صخر کہتے ہیں چٹانوں کو، بالواد وادی میں۔ یہ جو قوم سمود تھی نا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے بیٹے عابر کی قوم میں سے تھی، اور ان کا شیوا یہ ہوتا جو چٹانوں والے پہاڑ ہوتے تھے نا، ان کے اندر ان کو تراش کر محل بنا لیا کرتے تھے اور پورے گھر بنا لیا کرتے تھے، ہر فیسیلیٹی اس میں ہوتی تھی، اور یہ ان بڑے بڑے پہاڑوں میں رہنا پسند کرتے تھے۔ اور امیجن کریں کہ اس دور میں کوئی ڈرلنگ مشین نہیں ہوتی تھی، کوئی کرینز نہیں ہوتی تھی، ان کے بغیر یہ چٹانوں کو چیر کر ہر طرح کی اس کو شیپ دے لیتے تھے، ہر طرح کی صورت دے لیتے تھے، اور اس میں بھی یہ رہنا پسند کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی ترقی یافتہ قوموں کی بات ہو رہی ہے، اس دور کی ترقی یافتہ قوموں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ اور فرعون ذی الاوتاد، وتد کہتے ہیں کیل کو، اور اوتاد بہت ساری کیل یا میخوں والے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ اور میخوں والے فرعون کے ساتھ۔ یہ میخوں والے فرعون سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ ایک تو یہ کہ فرعون نا بہت زیادہ طاقتور تھا، کس وجہ سے؟ اپنی فوج کی وجہ سے۔ فرعون اتنی مظلوم قوم کے بچوں کو ان کے سامنے قتل کر دیتا تھا، پھر بھی وہ قوم سر نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اپنی جو پاورفل فوج تھی اسی کے بل بوتے پر یہ کھڑا تھا نا، کہ کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ فرعون تک ہاتھ لے آئے اپنے۔ اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ فرعون اپنی فوجوں کو لے کر نکلتے تھے نا جنگ کے لیے، تو وہ فوجیں جو ہوتی تھی نا وہ ٹینٹس لگایا کرتی تھی، خیمہ زن ہوا کرتی تھی، تو یوں لمبی قطاریں ہوتی تھی خیموں کو جب گاڑا جاتا تھا،
اور اس کے علاوہ فرعون کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اذیت دیا کرتا تھا، بہت اذیت ناک سزائیں دیا کرتا تھا، اور ان میں سے ایک یہ تھی کہ یہ نا لکڑی کے تختوں کے اوپر نا کیل گاڑ کرنا، تو اس کے اندر اعضاء، انسانوں کے اعضاء کو گاڑ دیتا تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے ایسے ہی شہید کیا تھا فرعون نے، کہ تختوں کے لکڑی کے تختوں پر الٹی کیڑے گاڑ کرنا، تو اس کے اندر انسانوں کو دبا دیا جاتا تھا۔ اسی لیے تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جتنی زیادہ بڑی آزمائش ہوتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ الذین طغوا فی البلاد، اللہ تعالیٰ اب اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو اتنی پاورفل لوگ تھے، اتنے پاورفل انسان تھے، جسمانی طور پر بھی، دماغ کے طور پر بھی، اور ان کے اختیارات بھی اتنے ہی پاورفل تھے، تو آخر ان کو کیوں تباہ کیا گیا؟ الذین طغوا فی البلاد، طغوا طغیانی کو کہتے ہیں، جیسے سرکشی کرنا، اور اتنی سرکشی کرنا کہ پھر لحاظ نہ رکھنا، کوئی حیا باقی نہ رہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے میں، اس کے احکام کی پامالی کرنے میں کسی قسم کی کوئی شرم حیا نہ رہے، جان بوجھ کر ایسا کرنا کہ خود کو طاقتور سمجھنے لگ جانا، اور ان کے پاس جو نعمتیں ہوں، جو اختیارات ہوں، ان کو اپنا حق سمجھنے لگ جانا۔ اور یہ اکڑ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا ہی ہے، اس نے خود ہی اپنے لیے کمایا ہے، اور پھر وہ اس طرح کی طغیانی اور سرکشی میں آتا ہے۔ تو جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے انسان کے ساتھ، تو اس کا اثر زمین پر ہوتا ہے سب سے پہلے، اور وہ اپنے خلاف ہی نتیجے نکالتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ہمارے لیے، وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ تو جب ہم ان کی وائلیشن کرتے ہیں، ان کے خلاف سرکشی کرتے ہیں، تو ہماری دنیا، ہماری زمین پر ہی فسادات پھیلتے ہیں۔ الذین طغوا فی البلاد، بلاد شہر کو کہتے ہیں۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور جب بھی سرکشی کی جاتی ہے تو اس کا اثر زمین پر ہی ہوتا ہے، تو زمین پر بہت زیادہ فساد پھیلا دیا تھا۔ بلڈنگز بہت بڑی بڑی تھیں، ترقی یافتہ قومیں تھیں، اور ہر طرح کی آسائش ان کے پاس تھی، مالا مال قومیں تھیں، ہر طرح کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، پر ہمسایوں کے حقوق ادا نہ کرنا، ناانصافی کرنا، کرپشن کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، مظلوم پر ظلم ڈھانا، کوئی ایسا جرم نہیں تھا، کوئی ایسی حد نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی جو یہ نہ توڑتے ہوں۔ تو پھر جب حد سے زیادہ طغیانی کی، فاکثروا فیہا الفساد، اور ان میں زمین میں بہت زیادہ فساد پھیلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فصب علیہم ربک سوط عذاب، صبا کہتے ہیں انڈیلنے کو۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ بالٹی کو ٹیڑھا کریں اور آہستہ آہستہ اس میں سے پانی گرائیں، اور ایک ہوتا ہے بالٹی کو اکٹھا ہی الٹا کر انڈیل دینا۔ فصبا، بالکل انڈیر دینا، علیہم ان پر، ربو کا تیرے رب نے، سوتا کہتے ہیں کوڑے کو، یہ لیدر کا بنا ہوتا تھا، اور پرانے زمانوں میں اس سے سزائیں دی جاتی ہوتی تھی، بہت دردناک سزا ہوتی تھی۔ جب کوڑا ایسے مارا جاتا تھا نا تو اسکن کو چھیل کر اندر تک جاتا ہوتا تھا۔ فصب علیہم ربو کا سوط عذاب، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ یہ نہیں کہ ایک ہی آہستہ آہستہ کوئی سزائیں دیں، نہیں، جب رسی کھینچی تو ایک ہی دفعہ کھینچ لی۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، اور یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف کوئی پیغمبر نہیں بھیجا اور ایسے ہی عذاب دے دیا، یا اللہ تعالیٰ کو کوئی ظلم کرنا پسند ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی دفعہ گئے تھے، ہم نے پیچھے صورتوں میں پڑھا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا عاد ارم کی طرف، اور یہ سمود پر حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے، اور وہ بہت سمود کی طرف تو بہت زیادہ ان کو وارننگز دی گئی تھیں۔ پہلے ایک دفعہ 9 لوگوں کو پتھروں کی بارش سے مارا گیا تھا، اس کے بعد چیخ اور پھر زلزلہ آیا تھا، یعنی ان کو بہت زیادہ وارننگز دی تھیں، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آئے، پھر ان کو ختم کیا گیا، پھر ان کو پر عذاب آیا۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ عاد ارم پر قحط پڑا تھا، ہم نے پڑھا کہ وہ اتنی پاورفل قوم تھی، لیکن جب قحط پڑا، بارش سے محروم ہو گئے تو کچھ نہ بچا، اور بہت عرصے بعد جب بادل آیا تو سب کو لگا کہ اب بارش برسے گی، تو وہ سب بادل کے نیچے اکٹھے ہو گئے، لیکن وہاں سے اس بادل سے آگ برسی اور وہ قوم تباہ ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد اس قوم سمود،
اونٹنی کو قتل کر دیا انہوں نے، تو پھر ان پر چیخ آئی اور اس چیخ سے وہ قوم تباہ ہو گئی، اور پھر زلزلہ آیا اور وہ جو ان کے گھر تھے نا انہی کے اوپر انڈیل دیے گئے، اور جو فرعون تھا اس کو سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ تو ہر قوم جو بھی سرکشی کر رہی تھی اس کو ایک ڈھیل ملی، اس تک اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچایا، لیکن جب انہوں نے سرکشی جاری رکھی، اپنی ضد پر اڑے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ان کو ایک چٹکی میں ختم کر دیا۔ ان ربک لبالمرصاد۔ اب ان قوموں کے ساتھ تو جو ہو گیا وہ ہمارے سامنے ہے کھنڈرات کی صورت میں، لیکن یہ جو قوم عرب تھی، نہ یہ بلڈرز تھے، نہ ہی زور آور تھے، نہ ہی ان کے پاس کوئی باغ تھے یا کوئی ایسی نعمتیں، تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ عرب سے زیادہ طاقتور قومیں تباہ کر دی گئیں۔ تو جب یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ اب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سائڈ پر ہیں اور کہہ رہے ہیں بے شک ربا کا، آپ کا رب لبالمرصاد، یقیناً گھات لگائے ہوئے ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اس نے کس قوم کو کس طرح سزا دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ اس دنیا میں تباہ کر دے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جہنم میں عبرتناک سزائیں دیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنی پوزیشن سنبھالی ہوئی ہے، بس حملہ کرنے کی دیر ہے۔ قیامت کا ایک دن آنا ہے، اچانک ایک دن سورج مغرب سے آنا ہے اور سب کے کیے دھرے کا حساب ہو جانا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ قریش مکہ رہ گئے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا یہ اللہ آخرت کے دن فیصلہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سزاؤں سے محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم نیک اعمال کر سکیں اور قرآن پاک کو اپنی مشعل راہ بنا سکیں۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا ارم ذات العماد، اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔